اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، ساتھیوں، علماء کرام اور غوث کمیٹی بنگلہ دیش، ہمارے UAE شاہ کے جتنے بھی اکابرین بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، احباب بیٹھے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج یہاں پہ آپ حضرات کی ہمارے غوث کمیٹی بنگلہ دیش کے UAE برانچ کی طرف سے آج کی یہ تقریب یہاں پہ منعقد ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری بھائی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا صاحب نے بھی آپ بھائیوں سے خطاب کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تمام امور پہ گفتگو فرمائی، کیونکہ آپ کا تعلق ایک جو غوثیہ کمیٹی ہے، یہ منسوب ہے ہمارے سلسلے کے ساتھ، اور چونکہ قادری سلسلہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی نسبت سے یہ کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل ہوئی ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیش میں، UAE میں امریکہ گیا وہاں پہ بھی غوث کمیٹی، کینیڈا میں گیا وہاں پہ بھی غوث کمیٹی، جہاں جہاں جانا ہوا وہاں وہاں ہم نے دیکھا کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بچے جو ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، انہوں نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غوثیہ کمیٹیز کو آرگنائز کیا ہے، اور یہ کمیٹیاں جو ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کمیٹیوں کے ذریعے ہم اہل سنت والجماعت اور جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانی بچے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، اور جب یہ جوڑ کے رکھیں گے تو پھر دعوت الخیر کی صورت میں ایک پروگرام بھی ان کے سامنے رکھا ہے۔ وہ دعوت الخیر ہے جہاں خیر کی دعوت ملتی ہے، شر کی دعوت دینے والے ہزاروں ہیں، لیکن اس دور کے اندر شر جو ہے وہ اس کا بہتات ہے، اس فراوانی ہے،
شر ہر جگہ ہے، لیکن خیر جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہی ہمارے جو پیشوا ہیں، ہمارے جو اس سلسلے کا یہ جو بنیادی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر خیر کی تلاش بھی کیا جائے اور خیر کی نعمت کو تقسیم بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بطور مسلمان ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہمارا ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ہمارا اپنے آقا کے ساتھ، اس آقا سے جو تقاضا ہے اللہ تعالی کا کہ اپنے آقا کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم اسلام میں داخل ہیں، اور شکر ہے ہم تو سب ہمارے آباء و اجداد اور ہم آپ سب کے مسلمانوں کی اولادیں ہیں، اور اس کے لیے تو بڑا سادہ ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، جب ہم نے زبان سے جو بھی کوئی اس کا اقرار کر دے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اسلام کے تقاضے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کی زندگی گزارنے اور اسلام کے اپنے کچھ لوازمات ہیں جو انسان پہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور چونکہ اسلام تو ایک ضابطۂ حیات ہے، اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ سراسر رہنمائی ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن لکھا ہوا اللہ کا وہ ایک فرمان ہے، ہدایت نامہ ہے، اور جس طرح آپ سب اسکولوں میں پڑھے ہوں گے کہ ہمارا اسکول کے اندر ہم جب خصوصاً سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور یہ جب مضامین پڑھتے ہیں تو ایک کتاب ہوتا ہے، کتاب کے اندر اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک دوسرا اس کا وہ ایک نظام ہے کہ اس کے اندر جو کچھ آپ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے لیے ایک لیبارٹری ہوتی ہے جس میں پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آپ اس دور سے گزرے ہیں، اسکول میں پہلے کتاب پڑھ اور پھر آپ نہیں بولتے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، نیند تو نہیں آئی؟ جب نیند آئے بس ہاتھ اٹھا دیں، پھر میں بھی ہاتھ اٹھا دوں گا۔
تو پہلے کتاب پڑھا جاتا ہے، پھر پریکٹیکلی اس پہ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، قرآن پاک لکھا ہوا فرمان ہے، اور میرے آقا کی زندگی اس قرآن کی چلتی پھرتی زندگی ان کی تفسیر ہے، پریکٹیکل ہے. آپ کی زندگی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہٹ کے نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کی منشا، مرضی اور ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے آپ کی سنت کی صورت میں، آپ کے حدیث کی صورت میں، آپ کے فرامین کی صورت میں آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. تو بطور مسلمان ہمارے اوپر جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا دائرہ اسلام میں ہم داخل ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی جس طرح حضور نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، پھر ہم اپنی زندگی کو حضور کے جس طرح آپ نے اپنی زندگی کو، جس طرح آپ کی نشست و برخاست رہی، جس طرح آپ نے عبادات کی، جس طرح آپ نے ہر زندگی کے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کی، تو اس رہنمائی کے لیے وہ جو رہنمائی ہمیں ملی ہے بطور مسلمان، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ اسلام ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ کے ذریعے یہ دین ہمیں اس طرح ہمیں پہنچا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے، پھر صحابہ کرام نے اس قدم پہ قدم رکھا، اولیاء اللہ نے اسی رستے پہ اپنا سفر جاری رکھا. اور آج ہم جب سلسلے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ قادریہ کے ساتھ وابستہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ساتھ، تو وہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے کی، اس کے جو صاحبان ہیں، اس کے نیچے امت کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر امت کی رہنمائی اسی طرح کی جائے جس طرح رہنمائی حضور نے صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ نے جس طرح ہم سب کی رہنمائی کی. پھر ایک ایسا صاحبان ہو کہ جس کے نیچے حضرات کے بتائے ہوئے فرامین جو ہیں ان کے مطابق جو حقیقت در حقیقت قرآن پاک کی منشا ہے اور حضور کا بتایا ہوا رستہ ہے، ہم اپنی زندگیوں کو اس رستے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلائیں. تو یہ ہے سلسلہ، اور اس سلسلے میں اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے. خصوصاً جو ہمارا سلسلہ ہے کہ ہمارے جو مرشد ہیں سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی زندگی بھی حضور کی سنت کے مطابق اپنے تمام زندگی آپ نے گزاری، اور کوئی لمحہ بھی، کوئی فعل ان کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج بھی ان کا فیض، ان کے مریدین
پوری دنیا کے اندر اسی رستے کو اپنائے ہوئے جو یہاں سے چلتے ہوئے آپ سے نسبت اولیاء اللہ کی پوری ایک لائن ہے جو کہ ہم شجرہ میں نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. شجرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے. چلتے 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 آگے سید احمد شاہ, خواجہ عبد الرحمن چودھری, سید احمد شاہ, اور اس دوران اگر آپ دیکھیں تو پوری جو لائن ہے وہ اولیاء اللہ کی لائن ہے. وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے زندگیوں کو قربان کیا اور وہ اس مقام پہ پہنچے. انہوں نے عبادات کے ذریعے اللہ کی رضا میں دن اور رات انہوں نے اپنی زندگی میں بس اللہ کی رضا کو پیش سامنے رکھا اور اللہ تعالی کی فیوزات اور برکات ان پہ اللہ کے کرم جو ہے اس کی بارش ہوئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 50-60 سال پہلے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن آج نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا کہ دنیا سے گئے ہیں, لیکن مریدین نے ان کو زندہ رکھا ہے. ان کا آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے. اور کیوں بج رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ شہنشاہ بغداد کا ڈنکا بج رہا ہے, عبد الرحمن چودھری کا ڈنکا بج رہا ہے, طیب شاہ رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا بج رہا ہے. اور کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے بج رہا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو. ارے ہم نے تو ذکر کرنا ہی ہے, ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, جان دی, نعمتیں دی, زندگی کی وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں نہیں ملی, صحت دیا, بچے دی, باڑی دی, گاڑی دی, نعمتیں دی, تو ہم نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ہم تو گناہگار ہیں, اس گناہگار منہ سے ذکر کریں گے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم تو ہماری جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں, جب ہماری اپنی زندگی جو ہم نے گزاری اس کو دیکھتے ہیں, تو ہم تو اپنے آل کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کی منہ سے, زبان سے بھی اپنا ذکر کرانا چاہتی ہے. وہ نظر انداز کر رہی ہے ہمارے کوتاہیوں کو, ہمارے غلطیوں کو, ہمارے گناہوں کو, اور ہمیں کہتی ہے کہ آؤ. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. جب یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے جب آپ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی مانگتے ہیں, تو پھر آپ ہی فرمان, آپ کا فرمان کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر دیں
تو جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں. اللہ تو شارک سے قریب ہے. ہم ظلم کر دیں تو ہم کہہ دیں کہ بس اللہ معاف کرو اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اگر چاہتے ہو کہ میں توبہ قبول کرنے والا اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو پھر جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، آ کے پھر میرے حضور استغفار پڑھ لیں، توبہ کر لیں. پھر اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار پڑھ لیں. جب یہ آ جائیں گے آپ کے پاس، آپ کے ذریعے میرے پاس آئیں گے، استغفار کریں گے، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے. لوجد اللہ توابا الرحیما، کیا کہ پائیں گے اللہ تعالی کو. کبھی تو ہوتا ہے نا شک شبہ کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی اس کی مرضی، یہ بھی اس کی مرضی ہے. وہ مالک ہے، وہ چاہے تو آپ کو چھوٹی سی بات بھی وہ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک ہندو یا کافر جو تھا وہ بت کے سامنے وہ بس سر جھکائے اور پڑھ رہا تھا کہ سنم سنم سنم، بت کو یاد کر رہا، سنم سنم سنم. اس کو نیند کی تھوڑی اس میں غنودگی میں تھا، سنم سنم کی بجائے اس کی زبان سے سمد نکل گیا. سمد، اللہ سمد، اللہ سمد، اس کی زبان سے سمد نکل گیا. اس کی زبان سے سمد نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں روشنی، ایمان کی روشنی ڈال دی. اس کو ایک مقام مل گیا، وہ کلمہ گو بن گیا. فرشتوں نے سوال کیا کہ یہ تو ساری عمر سمد سمد کہتا رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ ساری عمر سمد سمد کہتا رہا، اسے کچھ نہیں ملا. جب اس نے ایک دفعہ میرا نام لیا، میں نے کہا، نواز دیا. تو یہ تو اس کا کام ہے، گارنٹی کوئی نہیں. ہم معافی مانگے، ہم اس کی مرضی، ہماری گزارش کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا. گارنٹی ہے تو گارنٹی چاہیے، ہونی چاہیے نا. کچھ آپ سست بول رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بھائی جو مانگنا ہے اللہ سے، کسی سے نہیں، وحدہ لا شریک، اس پہ اپنا ایمان رکھیں. دینے والا اللہ، دینے کی استطاعت اللہ کی ہے، کسی کی بھی نہیں. یہ توحید ہے، ہماری وحدانیت ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ سے، کسی سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے اللہ. میں لیکن گارنٹی نہیں ہے، لیکن گارنٹی چاہیے تو صحیح. آپ کو گارنٹی چاہیے کہ اللہ سے جو مانگے وہ آپ کو ملے. ہر مومن مسلمان تو یہی چاہتا ہے، میں جو مانگوں وہ مجھے ملے. اور میں ہر وقت یا اللہ مجھے دعائیں مانگتا ہوں، وہ کبھی قبول کرتا ہے، کبھی قبول نہیں کرتا. لیکن ایک گارنٹی ایک جگہ سے ہمیں ملے گی، وہ کہیں سے نہیں ملتی. وہ گارنٹی ہے کہ میرے آقا کے دربار سے. کمیٹی بنگلہ دیش، گارنٹی کہاں سے ملے گی؟
مدینے والے سے. ہاں جی جاؤ کا سے مدینے والے سے گارنٹی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جاؤونی نہیں جاؤوکا، میرے پاس آ جاؤ نہیں جاؤوکا، تیرے پاس آ جائے، تیرے پاس آ جائے. جواب دیں، سبق یاد کرنا ہے نا. او انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، تیرے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کریں. واستغفر لہم الرسول، اور یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں. بس جب یہ کام کریں گے لوجدوا اللہ توابا الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہی پائیں گے. اس کو کہتے ہیں وہ گارنٹی، جو آپ کی دعاؤں کو گارنٹی ملتی ہے. ملتی تب ہے، ویسے تو دعائیں مانگتے ہیں، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی، لیکن جب بات گارنٹی کی آتی ہے تو پھر مدینے سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. سجدے کا حق جو ہو ادا، ایک ہی سجدہ دے مزہ، ویسے خوشی ہے آپ کی سر ہم عمر توڑیے. کوئی کتنے آقا سے اگر دوری ہے تو سجدوں پہ سجدے کریں، دعاؤں پہ دعائیں کریں، لیکن گارنٹی نہیں ہے. اس کی مرضی ہے کہ آپ کو، لیکن گارنٹی پھر اگر چاہیے تو پھر ہمیں مدینے والے سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، اس کو مضبوط بنانا ہوگا. تو بات پھر واپس آتی ہے کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا. سلسلے نے ہمیں یہ جو اولیاء اللہ ہے، یہ جو لڑی ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوتے شیخ عبد القادر کے ذریعے اور شہنشاہ سریکوٹ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ سارے جتنے بھی اس کے اندر مشائخ ہیں وہ سب وقت کے ولی ہیں، غوث ہیں، قطب. اور ان سب نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات رہی ہیں کہ اپنا رشتہ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس رشتے کو مضبوط بنانا ہے. اسی میں ہماری زندگی صرف ہوئی ہے، اسی میں آپ حضرات کی، ہماری نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی، یہ جو مشائخ ہیں ان کی زندگی اسی میں گزری ہے کہ وہ ہمیں اس راستے پہ لگائیں کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور ہماری حاضری ہو. اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ حضرات ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کی ہمیں جو درس دیتے ہیں، اور وہ بھی کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، اس روٹ کے ساتھ آؤ، میرا ذکر کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکریہ بھی ادا کرو کہ تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم میرا ذکر راہ چلتے ہوئے کرتے ہو، کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں. تم اکیلے میں کرتے ہو تو میں اکیلے میں کرتا ہوں. تم مجمع میں کرتے ہو تو تم عام لوگوں کے مجمع میں کرتے ہو، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو ساتھیو، مختصر بات یہ ہے، زندگی تو بہت مختصر ہے، اور آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے؟
کوئی گارنٹی کسی وقت بھی اللہ سب کو صحیح سلامت اپنے گھروں تک پہنچائے، لیکن کوئی بعید نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر جائے۔ اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کس وقت ہماری سانسیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں اور عملی زندگی جو ہے، ایک لمبی زندگی، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ایک بڑے امتحان میں اس سے جائیں، اس سے پہلے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہمیں قبر کا خیال ذہن میں رکھنا چاہیے، قبر کی وسعت کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ 2 فٹ ہوگا چوڑائی، 2.5 فٹ ہوگی جی، 2.5 فٹ ہوگی، اور لمبائی جی 6 بائی 3 کر لیں، لیکن 6 بائی 2.5 بچے۔ یہ اتنی سی جگہ پہ جا کے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ وہ زندگی ہے کہ یا جنت کے کھڑکیاں کھول کے تازہ ہوائیں، معطر ہوائیں آئیں گی، اور اللہ معافی کرے اگر ہم نے اس زندگی میں اس لمبے عرصے کے لیے اگر ساتھ کچھ لے کے نہیں گئے تو پھر سختی بھی، دوزخ کے بھی پھر کھڑکی کھل جاتی ہے۔ تو وہ بڑا لمبا عرصہ ہے، اس عرصے کو گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہاں کا جو عرصہ ہے، ہم 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال، یہ 80 سال سے اوپر جاتے ہیں تو ایکسپائری ہو جاتی ہے، ہماری ٹانگیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اب تو میرے خیال 60 سال کے بعد ہی ہمارا جسم جو ہے وہ ڈیٹوریشن ہماری شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر 100 سال بھی ہو تو وہ لمحوں کی بات ہے۔ اب مختصر سا عرصہ ہے، اور یہ مختصر عرصہ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے یہ مزرعہ ہے کہ اس کے اندر ہم نیکیاں بوئیں یا گناہوں کو، اس میں بیجی لگائیں۔ نیکیوں کی بیجی لگائیں گے تو نیکیاں اٹھیں گی اور یہ ہمیں وہاں کام دیں گی۔ برائی کریں گے، برائی کو بوئیں گے تو برائی کے نتیجے میں جو فصل کاٹیں گے وہ برائی ہوگی، اور وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، اگر برائی کریں گے تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو اولیاء اللہ نے ہمیں رستہ دیا ہے، اللہ کے دوستوں نے، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ ان کو زندگی میں ولایت جو ملی ہے وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں اور حضور کی محبت، اس کے ذریعے سے وہ اور دیگر اعلی مقامات جو ہیں ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپنی زندگی محنت کے ساتھ گزاری ہے، چاہیے ہمیں کہ ہم جب سلسلے سے وابستہ ہوں تو اپنی زندگی میں بھی وہ تبدیلی لائیں کہ وہ ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور خصوصاً آپ بھائیوں کو، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، آپ کی تربیت، آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ کو جامعہ ملا ہے، ایسا ہے نا؟ اور جامعہ کی پھر شاخیں جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ تو یہ نعمتیں کس کو ملی ہیں؟ کس کے صدقے؟ جی، آپ کے مرشد نے آپ کے لیے جامعہ بنا دیا، پھر آپ کے لیے غوثیہ کمیٹیز بنا دی۔ غوثیہ کمیٹی کیا ہے؟ غوثیہ کمیٹی ہے جو کہ آپ
جہاں جہاں بھی بھائی ہیں وہ آپس میں جڑے رہیں، آپس میں کم از کم ہفتے میں، مہینے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ کے آپ ختم غوثیہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نعت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکی کے کام کریں، اور خود بھی اور دوسروں کو بھی اس نیکی کے رستے پہ لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور یہی ہے کہ جو آپ کی کمیٹی ہے غوثیہ کمیٹی، اس کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا گیا۔ اب بھائی جو تھے یہاں پہ وہ اس میں بتانا چاہتے تھے کہ نماز کیسے ہوتی ہے، تو بھائی جان آپ کمیٹیاں ہیں، یہ باتیں کمیٹی کے اندر آپ کریں۔ یہاں صرف وہ تعارف ضروری ہے کہ جو غوثیہ کمیٹیز کا کے تحت جو پروگرام ہے دعوت الخیر کا، خیر کی دعوت دینا، تو میرے ساتھیوں اس دور کے اندر خیر جو ہے وہ اس کی کمی ہے، شر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ دنیا ایک جو اس وقت جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے، اور ایک سیلاب ہے، بلکہ ایک طوفان ہے، سائیکلون ہے، اور یہ اور کسی کو لے جانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے ایمانوں کو اس طوفان کے اندر ہم سے چھیننا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ تو جب یہ خطرہ ہو کہ سائیکلون آئے گا اور ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، اور وہ کون سا وارننگ ہوتی ہے؟ 10 نمبر ہوتا ہے، 11 نمبر سب سے خطرناک 10 نمبر سگنل۔ جب 10 نمبر سگنل بج جاتا ہے تو کیا آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اب بیٹھے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور کوئی دفاع کی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں آپ کی حفاظت ہو، جہاں آپ کو تحفظ ملے۔ اس سائیکلون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی باڑی، اپنا جائیداد اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کا جو دور ہے، آج کا یہ جو سائیکلون ہے، یہ سائیکلون آپ کی باڑی کو لے جائے گا، آپ کے جسم کو لے جائے گا، جسم کو خطرہ ہے۔ لیکن میں جس سائیکلون کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے ایمان کو بہا کر لے جائے گا اگر ہم نے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اپنے آپ کو تیار نہ رکھا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کو صراط مستقیم پہ نہ چلایا، اولیاء اللہ کے راستے پہ ہم اگر نہ چلے، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت نہ کی، اگر ہمارا اپنا رشتے کو قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑا، خود کو اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ نہ جوڑا، اپنے بچوں کو اس راستے پہ نہ چلایا، تو ساتھیوں یہ جو سائیکلون آ رہا ہے یہ آپ کی نسلوں کو بہا کے لے جائے گا۔ جی تو اس لیے حالات کو سمجھنا کیا ہے۔ دعوت الخیر، دعوت الخیر آپ کو ان طوفانوں سے بچانے کے لیے ایک تربیتی پروگرام ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اور یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے، ابھی تو اس نے بھی آنا ہے۔ جی دجال ابھی دجال نے بھی آنا ہے، بڑا امتحان ہے۔ وہ ایسے وہ کام کرے گا کہ ایمان جو ہے وہ اس کو سلامت رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کمزور ایمان اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ تو بڑا مشکل دور آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس دور میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے
اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، اسلام سے اپنے آپ کو روشناس کرانا، اپنی روحانی طاقت کو مضبوط نہ بنائیں گے، اولیاء اللہ کے رستے پہ نہیں چلیں گے، صالحین کے رستے پہ نہیں چلیں گے، صدیقین کے رستے پہ نہیں چلیں گے، انبیاء کے رستے پہ نہیں چلیں گے، حضور کے دامن کو نہیں تھامیں گے، تو یہ سائیکلون ہمیں بہا کے لے جائے گا۔ اس لیے ساتھیو، یہ جو دعوت الخیر ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن اس قیمتی وقت کو جو آپ قیمتی سمجھ رہے ہیں، یہ قیمتی تب ہوگا کہ اس میں سے تھوڑا سا ٹائم آپ دعوت الخیر کو دیں، کمیٹیاں بٹھائیں، تربیت جو ہے وہ اس کو حاصل کریں، درود شریف، قرآن خوانی، ختم غوثیہ، دوسرے آپ کے جو گیارہ شریف اور دوسری جو محفلیں ہیں وہ کریں، اور تسبیحات وہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے کے ساتھ منسلک کریں، تاکہ یہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، تپتی گرمی میں بھی محنت ہو رہی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ خود کو تو آپ نے آگ میں، یہاں کی گرمی جو ہے وہ آگ ہے، اس میں ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ تو ساتھیوں، بچوں کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے یہ بھی کریں کہ آنے والا جو عذاب ہے، آنے والی جو بے حیائی کا سیلاب ہے، آنے والے دور میں یہ جو نفسانیت کا ہے اور بے حیائی جس طرح پھیلائی جا رہی ہے، اور اسلام کے خلاف جس طرح اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ یہاں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا ہوگا، قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوگا، حضور کی جو سیرت ہے اس سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا، یہ ساری چیزیں اگر ہم نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا اور اپنی بچوں کی پرورش کی، تو ہم اس سیلاب سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ سلسلہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ سلسلے میں ہیں، تو جو سلسلہ میں ہے انشاءاللہ اس کی گارنٹی ہے، انشاءاللہ، کیونکہ حضرات کی نظر ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، کیونکہ سلسلہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتاتا کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی ڈھالنی ہے، اور اس سلسلے کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، اور اپنی زندگی کو ان دو چیزوں پہ، اس پوری عمارت جو ہے، یہ پلر ہوتے ہیں، ان پلرز پہ یہ پورا دین جو ہے وہ کھڑا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو وحدہ لا شریک، اور حضور کی محبت، حضور کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، اور جس طرح حضور اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جانوں پہ ظلم کریں تو تیرے پاس آئیں، حضور تک اپنے آپ کو پہنچائیں اور اللہ تک رسائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس رستے پہ ڈال دیں جس رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔